بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تمام ایمان والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں۔ اس ذکر کی مختلف صورتیں ہیں اور وہ ساری ذکر اللہ کے اندر داخل ہیں۔ قرآن و حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور علماء و فقہا نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور اسی لیے بزرگان سلف کا یہ ہمیشہ معمول رہا ہے کہ ان کا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم تو حقیقت ایک پیغام ہدایت ہے اور ہماری بیماریوں کے علاج کے لیے ایک نسخہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کا اصل مقصود بھی یہ ہے اور اس کا اصل فائدہ بھی یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم سمجھ کر پڑھے اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرے۔ بے شک یہ قرآن کریم کا اصل مقصود ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیریں مختصر بھی اور مفصل بھی اس طرح لکھ دی ہیں کہ کسی انسان کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی وہ تو عربی زبان میں ہے، ہمیں عربی زبان آتی نہیں ہے تو کیسے سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر زبان میں اور مختصر بھی اور مفصل بھی قرآن کریم کے ترجمے موجود ہیں۔ تفسیریں بھی دونوں طرح کی ہیں، مختصر بھی ہیں مفصل بھی ہیں۔ لہذا علماء کرام نے عام مسلمانوں کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، لیکن سمجھنے کی پہلی سیڑھی قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اگر انسان روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لے کہ کوئی دن اس کا قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا نسخہ ہے قرآن کریم جس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو اصل مقصود ہے ہی، لیکن صرف تلاوت کر لینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑے اجر و ثواب کا سبب ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور تلاوت بھی اس طریقے سے جس طریقے سے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے قرآن کریم کی آیات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم پڑھیں، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے آپ کے سامنے، تو جس طرح اس نے پڑھا ہے اسی طرح آپ بھی پڑھا کریں۔ یعنی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ بس اس کو جس طرح چاہا پڑھ لیا، بلکہ ہر حرف کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ نے ساری امت کو بتایا۔ اب ہمارے ہاں اول تو قرآن کریم پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کا معمول ہی چھوٹتا جا رہا ہے لوگوں میں۔ اللہ بچائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ قرآن اٹھا کر طاق میں رکھ دیا گیا ہے، اور صرف اس موقع پر اٹھایا جاتا ہے جب کوئی قسم کھانی ہو، باقی سارے مستقل رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے صبح کو آغاز کرنے کے وقت، صبح کے وقت جب اپنے کام کا آغاز کرے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کر کے آغاز کرے۔ یہ معمول رہا ہے ہمارے سارے اسلاف کا۔ یہ قرآن کے جو آپ نے دیکھا ہوگا منزل منزل لکھی ہوتی ہیں، 7 منزلیں ہیں، تو کسی زمانے میں معمول یہ تھا کہ ہر روز ایک منزل کی تلاوت ہوتی تھی۔ اس طرح 7 دن میں پورا قرآن کریم ختم ہو جاتا تھا۔ بعد میں ہمتیں کم ہوئیں تو پھر 30 پارے رکھے گئے۔ 30 پارے، ہر روز ایک پارہ اگر آدمی پڑھے تو کم از کم 1 مہینے میں قرآن کریم ختم ہو جائے۔ اصل کام تو یہ ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کسی کو ہمت اتنی بھی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آدھا پارہ پڑھ لے، پاؤ پارہ پڑھ لے، 3 رکوع پڑھ لیا کرے روزانہ، لیکن کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ کیا وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اور اب اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں سے 10-15 منٹ اس قرآن کے لیے نکال لیں، اور اس میں ایک تو قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی سی، جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی تلاوت کرے، اور ساتھ میں پھر اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مستند ترجمہ یا تفسیر اپنے سامنے رکھ کر اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان اس معمول کو اپنا لے اور اس کی پابندی کرے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ قرآن ایک انقلابی کتاب، انسان کی زندگی کو پلٹنے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، میری کسی قابلیت کے بغیر یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے قرآن کریم کا آسان ترجمہ کیا اردو میں، وہ چھپ گیا ہے۔ تو بہت سی جگہوں پر چلتے چلتے لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی
ہم نے آپ کا ترجمہ پڑھا تو ہمیں الحمدللہ بہت آسانی سے قرآن کریم سمجھنے کا موقع ملا، تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جمع ہو کر کسی وقت اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں۔ اس میں ترجمہ بھی ہے، ترجمے کے ساتھ تھوڑی تشریح بھی ہے۔ جتنی جگہ ترجمے میں سمجھنے میں کہیں کوئی دشواری پیش آئے تو تھوڑا سا اس پر حاشیہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو متعدد لوگوں نے، ایک نے نہیں دسیوں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ اس کے بعد ہمارے حالات میں بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ یہ سن کر دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں، تو یہی شاید مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے تو گناہ بہت ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اس کو بنا دے۔ لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس کی تشہیر کرنا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ الحمدللہ جن لوگوں نے اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کھول دیے، ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان بنا دیا، اور زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تبدیلیاں آئیں۔ ایک محکمے کے بہت بڑے افسر، جو محکمہ اللہ بچائے رشوت کے لیے مشہور ہے کہ وہاں کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے بہت بڑے اعلیٰ افسر کا میرے پاس فون آیا اور اس نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ محکمہ ایسا ہے کہ اس سے جب فون آئے کسی کے پاس تو وہ کسی نہ کسی مشکل کے لیے آتا ہے۔ تو میں نے کہا فرمائیے کیا میری لائق کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے ہی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کر رکھا ہے اور میرے گھر والوں نے بھی، اور میں نے اس کے نوٹ تیار کیے ہوئے ہیں، تو بس میں تھوڑی سی وقت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تو آ گئے اور انہوں نے پورے مجھے کاپی دکھائی کہ کہتے ہیں کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے لیے اس میں کیا عملی سبق ہے، تو میں وہ سبق نوٹ کر لیتا ہوں کہ اس سے عملی طور پر مجھے کیا سبق ملا اور مجھے اپنی زندگی میں کس طریقے سے تبدیلی لانی چاہیے، وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں۔ تو ایک پوری کاپی وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور وہ مجھے دکھائی کہ اس طریقے سے میں کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو اپنے محکمے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ صرف یہ دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ اس کام کے لیے میں نے آپ کا وہ پڑھتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ مجھے بہت اپنی زندگی میں رہنمائی ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محکمے کے اندر میں نے الحمدللہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جس کے ذریعے شاید اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ترجمے کی بات نہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اگر قرآن انسان سمجھ کر پڑھے اور اس سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کرے تو یہ آیا ہی اس لیے ہے، یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کو نصیحت کرے، اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو پیغام دے، ان کی دنیا بھی درست کرے، ان کی آخرت بھی درست کرے۔ تو اس کو اگر ہم نے اٹھا کر طاق میں رکھ دیا اور اس کے اوپر کوئی عمل کرنے کی کوشش نہ کی، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ بچائے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکوہ کریں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، پیچھے ڈال دیا تھا، اس کو
اس کی قدر نہیں پہچانی تھی. آپ ذرا اندازہ کریں کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے. ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہیں، اور ہماری آخری امید یہ ہے کہ ہمارے اعمال چاہے اس لائق نہ ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شاید ہمارے لیے وہاں پر ہمیں مصیبت سے نجات دلا دے. اگر وہی شفیع المذنبین، وہی سفارت کرنے والے بجائے شفاعت کے شکوہ کریں اپنے قوم کا، شکایت کریں اللہ کے سامنے کہ میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت قرآن کے لیے نکالیں گے. اس میں قرآن کی تلاوت بھی کریں، تلاوت الگ، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش، اور اس کے ذریعے جو پیغام مل رہا ہے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. اگر یہ کام کر لے ہماری پوری قوم، تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ ہمارے حالات میں تبدیلی آئے گی. یہ قرآن وہ ہے جس نے 23 سال کے اندر پورے جزیرے عرب کے اندر انقلاب لے آیا، انقلاب لے کر آ گیا. اگر قرآن کو صحیح طریقے سے ہم پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں تو دیکھو کہ کتنی جلدی ہمارے حالات بدلتے ہیں. یہ جو غزہ اور فلسطین میں حالات چل رہے ہیں، یہ حماس کے لوگ آج سال بھر ہو گیا اتنی بڑی طاقتوں سے لڑتے ہوئے. امریکہ ان کے پشت پر، برطانیہ ان کے پشت پر، اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہو. اسرائیل تو بذات خود موجود ہے، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ انہوں نے اپنے غزہ شہر کے اندر ایک نظام ایسا بنایا کہ جس میں مکاتب قرآن کریم کے پھیلائے، اس میں حفاظ تیار کیے، حافظوں کا ایک لشکر ہے جو لڑ رہا ہے. یہ ان سب کے سینوں میں قرآن موجود ہے. قرآن کریم انہوں نے اپنے بچے بچے کے دل میں سمو دیا ہے، عورتوں کے اندر سمو دیا ہے. اور اس قرآن کریم کی برکات ہیں کہ یہ مجاہد بھی ہے اور قرآن کا قاری بھی ہے، امامت بھی کرتا ہے، قرآن کریم بہترین بھی پڑھتا ہے، اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، اس پر عمل بھی کر رہا ہے. تو آج دیکھو اس قرآن کی برکت سے آپ اندازہ کرو کہ اسرائیل جس کی پشت پر امریکہ کا سارا مال و اسباب، سارا ساز و سامان، سارے اسلحہ، سب کچھ ان کی پشت پر موجود ہے، سال بھر سے دعوے کر رہا ہے کہ حماس کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن سال بھر ہو گیا اور اسرائیل کو ذلت اور نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ قرآن کی برکت ہے. تو ہم اگر اپنے اندر قرآن کو اپنا منصوبہ، اپنا لائے عمل بنائیں، اپنے معمولات میں داخل کریں، اپنی زندگی اس کو اس قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، تو یہ ساری مشکلات انشاءاللہ ہماری دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کی عظمت اور اہمیت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمارے سارے دلدر دور ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.